بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمهم. لفظی ترجمہ دیکھیے ذرا. خیرکم تم میں سے بہتر، من وہ شخص ہے، تعلم جس نے سیکھا، القرآن قرآن کو، وعلمہ اور اسے سکھایا. پھر دیکھیے ذرا، خیرکم تم میں سے بہتر، من وہ شخص ہے، تعلم جس نے سیکھا، القرآن قرآن کو، وعلمہ اور اسے دوسروں کو سکھایا. دیکھیے ذرا بمحاورہ ترجمہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا. اب ہم آتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف. یعنی خیرکم تم میں سے بہتر، تعلم جس نے خود سیکھا، علمہ اور اسے دوسروں کو سکھایا. یہ تو تھے جس کے الفاظ حدیث مبارکہ کے. اب تشریح کی طرف ہم آتے ہیں. تو تشریح میں ذرا غور سے دیکھیے. اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے. قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، کیونکہ قرآن پاک میں زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، معاشی ہو یا معاشرتی ہو، سیاسی ہو یا سائنسی، سب کے بارے میں تاابد رہنما رکھتی ہے. اور ہم اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے مطابق نہ کریں اور اسی طرح قرآن پاک پر عمل نہ کریں. یعنی ہماری زندگی کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ قرآن پاک پر عمل کرنے میں. جب تک ہم قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے تو ہماری دنیاوی زندگی اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں اور قرآن پاک پر پورا عمل کریں اور پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں. اس حدیث مبارکہ میں جو الفاظ بیان ہوئے ہیں، خیرکم تم میں سے بہتر، تو اس بہتری کے بارے میں چند چیزیں میں نے لکھی ہے. بہترین لوگ، تو بہترین لوگوں سے مراد کون ہے؟ دیکھیے ذرا. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں. ان مخلوقات میں سب سے افضل، محترم، معزز اور مشرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. اور پھر ان انسانوں میں اس سب سے بہترین ان لوگوں کو بنایا جو دن رات محنت کر کے قرآن پاک سیکھتے ہیں. اور پھر ان میں افضل وہ ہے جو خود اس پر عمل کرے. اور پھر ان میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن پاک دوسروں تک پہنچائے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب سے افضل لوگوں میں بن جائیں. یعنی قرآن پاک خود سیکھیں اور اسی طرح پھر دوسروں کو بھی. اب ہم آتے ہیں، جس طرح ہر حدیث کے آخر میں ہم قرآن کی تعلیمات سے اور اس طرح احادیث کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں. تو قرآن پاک کی روشنی میں قرآن نمبر 1 حدیث قرآن پاک کی آیات ہے: خبردار یہ قرآن پاک دلوں کے لیے شفا ہے. نمبر 2 دوسری آیات میں ہے: یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن دیکھیے. نمبر 1 قرآن پاک کا ماہر بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، ایک حدیث ہے. دوسری حدیث: جو شخص قرآن پاک کو پڑھے پھر اس پر عمل کرے، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا، اور یہ ایسا تاج ہوگا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. نمبر 3 اللہ تعالیٰ اس
کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسری قوموں کو پست کرتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی وجہ سے ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں اس وجہ سے وہ لوگ ترقیاں کرتے ہیں، دنیاوی و اخروی دونوں، اور جو قرآن پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی عمل نہیں کرتے، تو وہ لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی پڑھنے کی ضرورت دور جدید میں قرآن پاک سیکھنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے کہ ہر اسلامی ملک ہر طرح کی برائیاں، مثلاً بے حیائی، فحاشی، سود، ملاوٹ، قتل و غارت وغیرہ وغیرہ عام ہیں، ان سب برائیوں کو ختم ہونے کا واحد حل قرآن پاک ہے کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سیکھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، تو ان برائیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی قرآن شروع میں دوسری حدیث میں بھی ہم نے یہ کہا کہ ہماری زوال کا سبب جو ہے یہ قرآن پاک پر عمل نہ کرنا ہے، قرآن پاک کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں، قرآن پاک کو سمجھیں پھر، اور اسی طرح پھر دوسروں کو بھی وہ بتائیں کہ قرآن پاک میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، معاشرے میں کس طرح وقت گزارتے ہیں، قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہوئے کاروبار کس طرح کریں، تجارت کس طرح کریں، پڑوسیوں کے کس طرح حقوق ادا کریں، بڑوں کے، بچوں کے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو ہم اگر قرآن پاک پر عمل کریں گے، اپنی زندگی قرآن تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ایک شعر میں سب کچھ واضح طور پر ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم نے قرآن پر عمل کیا تو یہی قرآن ہمیں زندگیوں میں، یعنی ہماری زندگیاں بدل سکتا ہے اور ہمیں دنیا کی نظروں میں بلند کر سکتے ہیں۔ اور آج جو ہم گرے ہوئے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآن پاک پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اور پھر دوسرے بھائیوں کو، بہنوں کو بھی کہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔